ذرا تصور کیجئے دنیا کے نقشے کا ایک گوشہ جہاں پہاڑ خاموش کھڑے ہیں، دریا آہستہ آہستہ بہتے ہیں، اور ایک دارالحکومت ایسا بھی ہے جہاں سے کبھی کبھار ایسا جملہ نکلتا ہے کہ واشنگٹن کے کمرے میں بیٹھا تجزیہ کار بھی اینک سیدھی کر کے دوبارہ سننے لگتا ہے۔ یہ پیانگ یانگ ہے، اور وہاں بیٹھا ایک شخص ہے کم جانگ ان۔ یہ وہ کردار ہے جس کے بارے میں دنیا کبھی سنجیدگی سے نقشے کھول کے میزائلوں کی رینج گننے لگتی ہے، اور کبھی انٹرنیٹ کی گلیوں میں اس کے بالوں کے انداز پہ تبصرے ہونے لگتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، ایک طرف بڑے بڑے ملک اس کے ایک بیان پر اپنے دفاعی نظام کی فائلیں کھول لیتے ہیں، دوسری طرف نوجوان اس کی تصویر پہ ایسے جملے لکھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کسی فلم کا ایسا کردار ہو کہ جو انہونا ہو۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پہ کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے صرف اعداد و شمار کافی نہیں ہوتے، ان کے الفاظ دیکھنا پڑتے ہیں، ان کے انداز دیکھنا پڑتے ہیں، اور کم جانگ ان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ جب بولتے ہیں تو جملہ سادہ ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے ایسا سناٹا ہوتا ہے جو دور تک سنائی دے، جیسے کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، مگر اگر کسی نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا تو پھر جواب بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اسی کردار کی کہانی کو مزید کھولنے جا رہے ہیں، وہ کہانی جس میں میزائلوں کے نقشے بھی ہیں، طاقت کے اندازے بھی، دلچسپ تضاد بھی، اور جس میں ایک ہی شخص بیک وقت عالمی بحث کا موضوع بھی ہے اور انٹرنیٹ کی دلچسپ گفتگو کا محور بھی۔ سوال صرف یہ ہے کہ پیانگ یانگ کے اس قلعے میں بیٹھا یہ رہنما واقعی کتنا طاقتور ہے، اور دنیا اسے دیکھ کر اتنا سنجیدہ بھی کیوں ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی مسکرانے بھی کیوں لگتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، دنیا کے نقشے پر کبھی کبھی ایسے لمحے آتے ہیں جب سیاست کی فضا بالکل ویسی محسوس ہوتی ہے جیسی کسی پرانے شہر کی گلی میں اچانک تیز ہوا چلنے لگے، دروازے بند ہوں، کھڑکیاں آہستہ آہستہ ہل رہی ہوں، اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے اندازے لگا رہے ہوں کہ باہر کی آندھی جو ہے یہ کہاں جا کے رکے گی۔ مشرق وسطیٰ میں جب ایران پہ حملوں کی خبریں آئیں اور آسمان پر جنگی طیاروں کی گھنگرت سنائی دینے لگی تو دنیا کے کئی دارالحکومتوں میں خاموشی پھیل گئی۔ ہر ملک اپنے حساب سے اس شور کو سن رہا تھا، مگر ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں یہ شور سننے والا شخص نہ صرف غور سے سن رہا تھا بلکہ اس شور کے بیچ چھپی خاموشی کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جگہ پیانگ یانگ تھی اور شخص کم جانگ ان تھا۔ کم جانگ ان کا انداز کچھ ایسا ہے جیسے کوئی دور بیٹھا تماشائی نہیں بلکہ شطرنج کی بساط کے پاس بیٹھا وہ کھلاڑی ہو جو ہر چال کو خاموشی سے دیکھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اپنا مہرہ آگے بڑھا دیتا ہے۔ جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھی اور اسرائیل کے بیانات فضا میں گونجنے لگے تو پیانگ یانگ میں ایک اجلاس بلایا گیا، اور یہ اجلاس کل تھا۔ نقشے میز پہ پھیلائے گئے، افسران اپنی کرسیوں پہ سیدھے ہو کے بیٹھے، اور کمرے میں وہی خاموشی چھائی جو کسی بڑے فیصلے سے پہلے آتی ہے۔ کم جانگ ان نے اپنے کمانڈرز کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا جو اس نے عوام کے سامنے بھی کہا تھا اور دنیا کو بھی کہا کہ شمالی کوریا جنگ نہیں چاہتا، مگر بچنے کی بھی ہم کوشش نہیں کر رہے۔ وہ یہ کہتا ہے اگر کوئی میدان جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کرے گا تو میدان چھوڑ کے اپن جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ جملہ سننے میں سادہ ہے مگر اس کے اندر ایک ایسا اشارہ ہے جو دور تک سنا جا سکتا ہے۔ دنیا کے بعض مبصرین یہ کہتے ہیں کہ کم جانگ ان کی گفتگو میں اکثر ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص سمندر کے کنارے بیٹھ کے دور اٹھتی لہروں کو دیکھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ اگر طوفان آئے گا تو کشتی کو مضبوط باندھنا پڑے گا۔ ایران کے معاملے میں بھی اس کا لہجہ کچھ ایسا ہی ہے۔ کم جانگ ان نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پہ کیے گئے حملے صرف ایک ملک پہ نہیں بلکہ اصول کے اوپر حملہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب کسی ریاست کی قومی سلامتی کو اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے تو دنیا کے باقی دروازے بھی آہستہ آہستہ ہلنے لگتے ہیں۔ کم جانگ ان نے اس موقع پر ایک بات ایسی بھی کہی ہے جسے کئی لوگوں نے نوٹ کیا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا اس وقت ایسی منطق پہ چل رہی ہے جسے گینگسٹر طرز کی سیاست کہا جا سکتا ہے۔ اب اگر اس جملے کو ایک منظر کی صورت میں دیکھا جائے تو گویا عالمی سیاست ایک ایسے بازار میں بدلی ہوئی ہے جہاں ہر دکاندار اپنے ترازو کو سب سے بھاری ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اصولوں کی کتابیں شیلفوں پہ پڑی ہیں، خرید و فروخت جو ہے وہ طاقت کے سکوں سے ہو رہی ہے۔ کم جانگ ان کے نزدیک یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں طاقتور وہی ہے اور محافظ وہی ہے اور محفوظ وہی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ اسلحہ موجود۔ ایران کے حق میں بھی دنیا کے کچھ حصوں سے آوازیں اٹھیں۔ بعض ایشیائی اور افریقی ممالک نے کہا کہ کسی خود مختار ریاست پہ اس طرح کا حملہ عالمی قوانین کے خلاف ہے، اور ان کے بیانات میں یہ تاثر تھا جیسے کوئی دریا کنارے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہو کہ اگر آج پانی کا رخ ادھر مڑا ہوا ہے تو کل اس کی لہر کہیں اور جائے گی۔ ان ممالک نے ایران کو ایک ایسی ریاست قرار دیا ہے
جو اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے کھڑی ہے، مگر دنیا کا دوسرا حصہ اس کہانی کو مختلف انداز میں دیکھتا ہے۔ مغربی دنیا کے کچھ حلقوں نے ایران کو خطے کے استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا، بعض تجزیہ کاروں نے اسے مشرق وسطیٰ کی مشکل ترین پہیلی کہا ہے، اور کچھ نے اسے علاقائی طاقت کا کھیل کھیلنے والا ملک قرار دیا۔ عالمی میڈیا میں ایران کے لیے مختلف القابات گردش کرنے لگے، اور یہ القابات کچھ ایسے ہیں جیسے کسی دریا کو کبھی سیلاب کہا جائے، کبھی طوفان کہا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بھی اپنے موقف کا اظہار کیا گیا، لیکن واشنگٹن نے ان کارروائیوں کا مقصد جو قرار دیا ہے وہ خطے میں استحکام کو برقرار رکھنا اور اپنے اتحادیوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے، جبکہ تل ابیب کی قیادت نے بھی یہی کہا ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ ان بیانات کے بعد دنیا کی نظریں چھوڑیں، اندرونی طور پہ جو تمانچے ڈونلڈ ٹرمپ پہ اور بنجامن نیتن یاہو پہ پڑے ہیں وہ ایک الگ معمہ رکھتے ہیں اور ایک الگ منظرنامہ رکھتے ہیں کہ اندرونی طور پہ آوازیں یہ اٹھ رہی ہیں کہ آپ نے پنگا لیا کیوں اور آپ نے حملہ کیا کیوں، لیکن پیونگ یانگ جو ہے وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی نظریں وہاں پہ ہیں کہ وہاں سے جواب کیا آئے گا۔ کم جونگ ان نے انداز وہ اپنایا ہے جس میں عالمی سیاست میں ایک الگ پہچان بھی ان کی اپنی ہے۔ انہوں نے کہا ہے شمالی کوریا جنگ نہیں چاہے گا، مگر اسے کوئی کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے، اس غلط فہمی کو زیادہ دیر قائم نہیں رہنے دوں گا۔ اور ان کے الفاظ میں ایک ایسی خاموشی ہے جیسے کوئی پہاڑ اپنی جگہ کھڑا ہو کے آنے والے ہوا جو ہے اس کو دیکھ رہا اور اسے کہے بیٹا آجا، کوئی بات نہیں، تو اپنا ہنر آزما، میں اپنی طاقت آزما جاؤں۔ وہ حرکت نہیں کرتا، مگر اس کی موجودگی جو ہے سب کو یاد دلاتی ہے کہ زمین پر کچھ چٹانیں ایسی ہیں جو اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہیں۔ اور کم جونگ ان کی شخصیت کے بارے میں دنیا میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ انہیں سخت مزاج رہنما کہتے ہیں، کچھ انہیں غیر متوقع فیصلے کرنے والا سیاستدان سمجھتے ہیں، مگر ایک ایسا تاثر ہے جو اکثر سننے کو ملتا ہے، وہ یہ کہ وہ ایسے رہنما ہیں جو خطرے کو دیکھ کے راستہ نہیں بدلتے، بلکہ جو ان کو القابات مختلف نوازے جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو ان دنوں ببلو میاں کے نام سے وہ مشہور ہے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے پورے خطرے کا جائزہ لیتے ہیں، اور ان کا انداز بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کہانی سنانے والا راوی ہو جو میدان جنگ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، آخری جنگ میری ہوگی اور میں پانسا پلٹ کے رکھ دوں گا۔ دنیا کی سیاست کے اس ہنگامہ خیز منظر میں جب کم جونگ ان کے بیانات گونجتے ہیں تو ایک سوال بارہا سر اٹھاتا ہے کہ کیا یہ سب صرف الفاظ کا شور ہے یا واقعی اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت موجود ہے جسے دیکھ کر بڑی بڑی طاقتیں بھی ذرا ٹھہر کے قدم رکھتی ہیں۔ پیونگ یانگ کے اس رہنما کے بارے میں دنیا میں عجیب سی دوہری تصویر پائی جاتی ہے۔ ایک طرف عالمی خبروں میں ایسے پیش ہے جیسے کوئی غیر متوقع کردار ہو، دوسری طرف جب عسکری ماہرین نقشے اور اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں پہ وہی سنجیدگی آتی ہے جو کسی بھاری راز کے سامنے آنے پہ ہو۔ یہی وہ تضاد ہے جس نے کم جونگ ان کو عالمی سیاست کا ایک منفرد کردار بنایا۔ اگر دیکھا جائے تو شمالی کوریا کی کہانی کسی بڑے ملک کی کہانی نہیں لگتی، یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا رقبہ بھی محدود ہے، معیشت بھی دنیا کی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں چھوٹی ہے، مگر اس چھوٹے سے ملک نے ایسا ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جسے دنیا کی زبان میں ایٹمی طاقت کہا جاتا ہے۔ عالمی اندازوں کے مطابق نارتھ کوریا کے پاس 50 سے 60 کے درمیان ایٹم بم موجود ہو سکتے ہیں۔ بعض تجزیہ کار اس تعداد کو اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں، مگر اصل سوال صرف تعداد کا نہیں بلکہ اس سوچ کا ہے جس نے اس ملک کو اس راستے پہ ڈالا۔ شمالی کوریا نے اپنا پہلا ایٹمی تجربہ 2006 میں کیا تھا، اس کے بعد سے اس پروگرام میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ وقت کے ساتھ اس ملک نے صرف ایٹمی دھماکے نہیں کیے بلکہ ایسے میزائل بھی تیار کیے جو ان ہتھیاروں کو ہزاروں کلومیٹر دور تک لے جا سکتے ہیں۔ عسکری ماہرین کے مطابق شمالی کوریا کے پاس اس وقت مختلف اقسام کے بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ ان میں مختصر فاصلے کے میزائل بھی موجود ہیں، طویل فاصلے کے میزائل بھی موجود ہیں جنہیں بین البراعظمی میزائل کہا جاتا ہے، یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل۔ ان میزائلز میں ایک خاص نام خاص طور پہ لیا جاتا ہے اور وہ ہے ہواسانگ 17 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل۔ یہ میزائل شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے ذخیرے کا ایک بڑا ستون سمجھا جاتا ہے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی رینج جو ہے وہ 13,000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے، اور اگر اس اندازے کو درست مان لیا جائے تو اس میزائل کی پہنچ دنیا کے کئی بر اعظموں تک جا سکتی ہے۔ اس میزائل کی ساخت بھی خاصی بڑی اور طاقتور ہے، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ میزائل ایک سے زیادہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی ایک ہی میزائل مختلف اہداف جو ہے ان کو حاصل کر لے۔ اسی طرح شمالی کوریا کا ایک اور میزائل ہے جسے ہواسانگ 15 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کہا جاتا ہے، اس کی رینج بھی 10,000 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اور یہ میزائل اس بات کا ثبوت ہے کہ شمالی کوریا نے صرف ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے
بلکہ ان کے لیے ایک مکمل ترسیلی نظام بھی تیار کیا ہے۔ اگر ہم شمالی کوریا کے دیگر میزائلوں کو دیکھیں تو ان میں درمیانی فاصلے کے میزائل بھی شامل ہیں جن کی رینج 3 سے 4,000 کلومیٹر کے درمیان ہے، اور ان میزائلوں کا مقصد خطے کے اندر موجود فوجی اڈوں اور اہم اہداف تک پہنچنا ہوتا ہے۔ عسکری ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شمالی کوریا نے حالیہ برسوں میں ایسے میزائل بھی تیار کیے جو ٹھوس ایندھن پہ چلتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں لانچ کرنے میں کم وقت لگتا ہے اور دشمن کے لیے انہیں پہلے سے نشانہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ فضائی طاقت اگر شمالی کوریا کی دیکھیں تو شمالی کوریا کے پاس سینکڑوں جنگی طیارے موجود ہیں، ان میں زیادہ تر پرانے سوویت دور کے طیارے ہیں، اور ان طیاروں میں MiG 29 فائٹر جیٹ ہیں اور MiG 23 فائٹر ایئر کرافٹ جیسے جہاز شامل ہیں۔ اگرچہ یہ جدید مغربی طیاروں کے مقابلے میں جدید نہیں سمجھے جاتے، مگر ان کی بڑی تعداد اور ان کے استعمال کی حکمت عملی شمالی کوریا کی دفاعی پالیسی کا حصہ ہے۔ اس کی بری فوج دنیا کی بڑی افواج میں شمار ہوتی ہے۔ ملک چھوٹا ہے، اندازہ ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ سے زیادہ فعال فوجی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ لاکھوں ریزرو فوجی بھی موجود ہیں جو کسی ہنگامی صورتحال میں متحرک ہوتے ہیں۔ اس ملک کے پاس ہزاروں توپیں ہیں، راکٹ لانچر ہیں، سرحدی علاقوں میں انہیں تعینات کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی طاقتیں اکثر شمالی کوریا کے ساتھ براہ راست جنگ سے گریز کرتی ہیں، اور اکثر کم جونگ ان بیان دے دیں تو بڑے میاں بھی کوئی اس پہ کان نہیں دھرتے، انہیں پتہ ہے کہ اس کو جواب نہیں دینا۔ جو معروف ہے ہمارے ہاں ببلو میاں کے نام سے، کم جونگ ان صاحب، تو کم جونگ ان کو جواب دینا بھی بہت سارے ممالک کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا جواب دیں۔ بہت ساری ایسی تصاویر موجود ہیں اور حقائق کے اوپر مبنی ہے کہ پہاڑوں میں میزلز رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ AI سے بنی ہوئی تصاویر ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تصاویر اوریجنل بھی بنوائی تھیں، جس میں آس پاس میزلز تھے اور بیچ میں کھڑے ہو کے طاقت کا اظہار کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی ویڈیو درست ہے کہ وہ ہاتھ میں ایک بٹن لیے پھرتے رہے جسے وہ ایٹم بم کا بٹن کہا کرتے تھے کہ میں نے ایٹم بم کا بٹن نکال لیا، میں کسی بھی وقت دبا دوں گا۔ لیکن ایک بات تو ان کی جانب سے بالکل مستند اور ٹھیک کہی گئی ہے موجودہ حالات میں کہ طاقت اگر حاصل کر لو گے تو پھر گینگسٹر طرز کی سیاست جو ہے اس کو چلا سکتے ہو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گینگسٹر طرز کی منطق جو ہے اسی پہ سیاست اس وقت چل رہی ہے، تو محفوظ پھر وہی ہوگا جس کے پاس بہت سارا اسلحہ موجود ہوگا۔ اور میں پچھلے ویلاگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اتنا اسلحہ ہونا چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ دور سے ہی سلام کر کے گزرتا رہے۔ اسی لیے سفارتکاری کے دروازے ہمیشہ تمام ممالک ان کے لیے کھولے رکھتے ہیں۔ اس کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے جس نے کم جونگ ان کو ایک عجیب سا کردار بنایا۔ دنیا کے انٹرنیٹ پہ اکثر ان کے بارے میں دلچسپ تصاویر اور تبصرے گردش کرتے ہیں۔ کبھی ان کے بالوں کے انداز پہ تبصرہ ہوتا ہے، کبھی ان کی مسکراہٹ پہ ہوتا ہے، کبھی انہیں ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کسی فلم کے کردار ہوں، اور یہ منظر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے عالمی سیاست کے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ساتھ ایک غیر سنجیدہ عکس بھی چل رہا ہو۔ تو وہ جو غیر سنجیدہ عکس ہے تو سوال چھوڑ کے جاتا ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کم جونگ ان جنگ کے بارے میں اتنی سخت باتیں کیوں کرتے ہیں۔ اس کا جواب شاید شمالی کوریا کی تاریخ میں چھپا ہے۔ اس ملک نے طویل عرصہ عالمی پابندیوں اور دباؤ کا سامنا کیا، بالکل ایران کی طرح۔ اس لیے وہاں کی قیادت نے یہ سوچ اپنائی کہ اگر ملک کو محفوظ رکھنا ہے تو اسے اتنا مضبوط بنانا ہوگا کہ کوئی اس پر حملہ کرنے کا سوچے تک نہیں۔ کم جونگ ان کی شخصیت کسی پرانی کہانی کے اس کردار کی طرح ہے جو ایک چھوٹے سے قلعے میں ہے، مگر اس قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ بڑے لشکر بھی دیکھ کے کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب یہ نہیں ہو پائے گا، کہیں اور چلتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے جرأت کہتے ہیں، کچھ اسے ضد کہتے ہیں، کچھ اسے اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ ابن انشا اگر اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے تو شاید مسکرا کے کہتے کہ دنیا کے نقشے پہ ایسا کردار ہے جو کبھی کبھی بچوں کی کہانیوں کے بادشاہ جیسا لگتا ہے، اور کبھی تاریخ کے کسی سخت گیر سپہ سالار جیسا۔ اس کی میز پہ رکھے جو نقشے ہیں وہ چھوٹے نہیں ہیں، مگر اس کی نگاہ ان نقشوں سے کہیں آگے تک جاتی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جو دنیا کو بار بار سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ دھمکیاں صرف الفاظ نہیں ہوتے، یا پھر صرف الفاظ ہوتے ہیں، یا واقعی ان کے پیچھے وہ طاقت ہوتی ہے جسے نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ دنیا سوچ رہی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔